بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ علاج کے ذریعے کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم مرنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ شخص دمے کا مریض ہو تو وہ آڑو کھایا کرے، اس سے دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے بعد قطرے آئیں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا دو، اس سے خارش ختم ہو جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بی پی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ پخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند اچھی آئے گی۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مس لیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لیا کرو، وزن رک جائے گا۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہ کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کے برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی دونوں برقرار رہتی ہیں۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے اور اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ،
پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کر دیں ورنہ آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ لیموں پر چینی لگا کر ملنے سے منہ پر جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے جھپکایا کریں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی میں کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتے ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیشاب کر کے فوری پانی مت پیا کریں اور کھانا کھانے کے بعد بھی فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم کے پتے لے کر انہیں تھوڑے پانی میں ابالیں اور پھر اس ابلے ہوئے پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے پر دلکشی بڑھتی ہے اور آپ کا خون بھی صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کو رگڑو تو اس سے زنگ صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے کھایا کریں۔ اگر اپنی قوت باں میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو تو وقت پر سویا کرو اور پھر صبح جلدی اٹھا کرو۔ وقت پر سونے والا انسان کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ 1 چمچ اسپاغول کا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح سے کرتی ہیں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ناہارمو بچے کو شہد کھلایا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہوتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ زعفران کے پھول کو پانی میں گھول کر پی لو، گھٹنوں پٹھوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہوں تو اس کے لیے گائے کا ٹھنڈا دودھ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگائیں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنے بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھایا کرو۔ بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناہارمو آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر 1 ٹکڑا روٹی کا ڈال دیا جائے تو اس سے گوبھی کی مہک نہیں آتی۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیا کرو۔ آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن استعمال کریں۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کی سستی کبھی نہیں ہوگی۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، اس سے دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ چھینک آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیں، اس سے چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ بعد شیمپو کر لو،
اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بناتے ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی جایا کریں۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدا سخی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ سفید مرغے کو گھر میں پالنا گھر میں برکت لاتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرے کو جوان رکھتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ابلے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ان لوگوں کے گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ الو کو دیکھتے رہو، 90 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ 70 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر مالش کر لے، 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا جوان نظر آنے لگے گا۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیا کرو، پورا جسم گورا رہے گا۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کے نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان کے زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز نہ سنائی دے تو جان لو کہ اللہ کریم ناراض ہے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کے چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان نظر آتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ اگر عورت ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، ایسا کرنے سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے آپ کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ کریلے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس بھی رنگ کو کالا نہیں ہونے دیتا۔ کپڑوں سے داغ دھبے نہ جا رہے ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس لگا کے دھو دو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت، نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو دینی باتیں سیکھ لو، کامیابی حاصل کرو گے۔ صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ کہ پیسے بنانے کے لیے۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔
کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر کا درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پانی میں نمک شامل کر کے بال دھونے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دو۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ بالکل پھٹیں گے نہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ چہرے کی جھائیاں اور داغ دھبے دور کرنا ہے اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ جس گھر میں تیتر بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ ٹماٹر کھانے سے کبھی دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ بیگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوگی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر میں درد رہے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر کے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو اثر نہیں کرتا۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیل رہی ہوتی ہے تو واش روم میں موم بتی جلا دو، بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ پرکشش نظر آتا ہے۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح ہونے کے بعد باتوں کو نہ دہرائیں ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ نہار منہ کھیرے کا پانی چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ رات کو کالے انگور کھاؤ، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ صحت مند رہے گا۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹے کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے ہو کر رہنے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کریں اور لمبی سانسیں لیا کریں۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ کینسر کے مریض ضرور استعمال کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے سے چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے نہیں نکلیں گے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ ہر بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ کا حصہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو
بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔